سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ منزل عشق بہت دشوار ہوا کرتی ہے، ورنہ کب آتش نمرود گلزار ہوا کرتی ہے۔ عشق کی ایک عجب کیفیت ہے، یہ آزمایا جاتا ہے، مگر آج کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ آج عشق کسی اور صف میں کھڑا ہے، ظالم کسی اور صف میں کھڑا ہے، مظلوم کے لیے ایک الگ پیمانہ ہے۔ یوں تو خدا ہے جو آگ کا عذاب دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اور وہی ہے مالک کل۔ مگر دنیا میں جس نے آگ کا عذاب دینے کی کوشش کی، اس کی اگر فہرست ترتیب دی جائے تو شاید آپ کے ذہن میں سب سے پہلے نمرود آئے گا، اور خدا اس آگ کو گلزار بناتا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا میں اگر اسی فہرست کو طویل مفہوم دیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بہت سارے مقامات پر آگ اس کی نشانی نہیں بنتی ہے، بلکہ اس کی عدالت، اس کی کیفیت اور اس کی شان اور اس کے اوصاف کی طرف لے کر آتی ہے، نہ کہ دنیا میں اس کے عذاب کی طرف لے کر آتی ہے۔ بہت کم ایسے عذاب، شاید میں اس میں غلطی پہ ہوں، تصحیح بھی گنجائش رکھتا ہوں، مگر دنیا میں جتنی قوموں کو عذاب آیا ان میں سے شاید ہی کسی قوم پہ آگ کا اس طرح کا عذاب آیا ہو۔ خدا نے آگ کا عذاب رکھا ہے آخرت کے لیے، اور بڑا سخت عذاب ہے، اور وہ اس طرح کی آگ ہے بھی نہیں، مگر دنیا میں تو وہ آگ سے نجات کی طرف بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نجات کی طرف آؤ، اور مومن رحمت للعالمین کا ماننے والا خود رحمت کا ایک سرچشمہ ہوتا ہے، سراپا رحمت ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے مرکز اور پیکر رحمت ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بخشش کا سامان رکھتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مگر ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں پہ آگ لگانا ہماری فطرت میں ہو چکا ہے، چاہے وہ گھریلو آگ ہو، رشتوں کی آگ ہو، کاروبار کی آگ ہو، فیکٹری میں لگی ہوئی آگ ہو، یا پھر کسی غیر مسلم کو، مہمان کو، مسافر کو آگ لگا دیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حد تک اس میں عشق شامل ہے، کس حد تک اس میں عشق کو بدنام کرنے کی سازش شامل ہے، اور کس حد تک ہماری غلطی ہے، مسجد، ممبر، محراب کی غلطی ہے، شعبہ تدریس کی غلطی ہے، کالج یونیورسٹی کی غلطی ہے، یا پھر عشق کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں گیا، کیونکہ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عقل، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانا ہے پیغام ابھی۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی معروف شخصیات، عالم دین ہیں، ساتھ ساتھ متحرک بھی رہتے ہیں، سیاسی جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اصلاحی جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ باقر عباس زیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ایک اور عالم دین، بہت ہی پیارا چہرہ ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اصلاحی گفتگو کرتے ہیں، اعتدال سے کام لیتے ہیں، اور بہت ہی معتدل رویہ بھی آپ کا ہے، شعبہ طب سے بھی گہری وابستگی ہے، اور آج ہمارے پروگرام کو مزید زینت دیں گے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر جمیل راٹھور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، یہ جو واقعہ ہوا اس کی ظاہر کتنی مذمت کی جائے کم ہے، ہم نے گزشتہ بھی پروگرام میں گفتگو کی، قابل مذمت واقعہ ہے، مگر اس کے عناصر کیا ہیں، یہ ہوتا کیوں ہے؟ پھر کسی بھی طور سے ہم نے کبھی اسلام میں اپنے اسلاف کو دیکھا ہے کہ ظالم ہو، قاتل ہو، جابر ہو، یا کوئی ایسا کام اس سے سرزد ہوا ہو جس کو ہم جرم شمار کرتے ہوں، اور اسلاف نے، خلفائے راشدین نے، اہل بیت کرام نے، صحابہ نے آگ کی سزا دی ہو، آگ لگا دی ہو؟ کیا یہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس موضوع پر پاکستان میں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے متعدد پروگرام ہو چکے ہیں، متعدد تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اگر دیکھا جائے کہ در حقیقت یہ ایک عنوان ہے جسے غلط استعمال کیا گیا ہے۔ عشق رسول کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کے اوصاف اپنے وجود میں متجلی کریں، حق، اور جو وصف ان کی ذات میں سب سے زیادہ جلی ہے
وہ وما ارسلنا کا الا رحمتن للعالمین ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جو ہستی اپنی رحمت سے 23 سال میں اس پورے جزیرے کو مسلمان کر گئی اور پھر وہ اسلام بڑھتا گیا، آج آپ کے سامنے کس قدر وسعت رکھتا ہے، وہ ہم اس کی رحمت کو بھول جائیں اور ان کے نام سے ایک ایسا عمل انجام دیں جس سے پورے دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہو۔ افسوسناک ہے یہ۔ ہم ان اعمال کے ذریعے نعوذ باللہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں وہ غلط کام جو یورپی مصنفین ہمارے انبیاء اور اولیاء کے لیے گاہے بگاہے لکھتے رہتے ہیں، اور گزشتہ 10-15-20 سال سے یہ بات چل رہی تھی کہ جناب قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں کہ جو مثلا تشدد کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہم کیا اس عمل کے ذریعے پاکستانی قوم کو اس طرح کا جلوہ دینا چاہتے ہیں؟ اگر ہم تھوڑی سی دقت کریں، جائیں 40-45 سال پہلے، یہ جو پاکستان کا معاشرہ ہے، آپ اگر دیکھیں مثلا جس زمانے میں کراچی کی بات کروں، ناظم آباد کا علاقہ، ہر طرح ہر مسلک کا آدمی وہاں رہتا تھا اور سب ملتے تھے، لوگ مجالس میں آتے تھے، دوسرے مسالک کے وعظ اور بیان میں جاتے تھے، اپنے استدلال کو بیان کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی حقیقت ہے۔ تحقیق کا راستہ بھی بند نہیں تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ ایک ذرا سی بات کوئی علمی کر دے تو وہ گستاخی ہو جاتی ہے۔ جی یہ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں؟ جی اگر ایک مختصر جائزہ لیں، خصوصاً جی پاکستان میں جب ایک تحریک چلی، آپ دیکھیں نظام مصطفیٰ کی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور واقعاً اگر وہ حقیقی تحریک تھی تو آخر میں انہی علماء کو چاہیے تھا کہ وہ باغ دوڑ بھی سنبھالتے جب حکومت چینج ہو رہی تھی۔ حکومت دے دی گئی ایک عامر کو، تحریک ان لوگوں نے چلائی اور حکومت کس کے پاس گئی؟ ضیاء الحق کے پاس۔ لیکن لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں نا کہ علماء تو استعمال ہو جاتے ہیں، مذہبی تحریک غلط ہے نا۔ میں اس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا نتیجہ، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤں گا، اور ریفرینڈم کرایا اور اس کا مصداق خود ٹھہر گئے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سے جو انہوں نے پاکستان میں بگاڑ پیدا کیا، یہ جو آج آپ کو فصل لگی نظر آتی ہے تشدد کی، یہ انہوں نے بوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس فصل کو ہم کاٹ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بدنامی دین اسلام کی ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان جو معتدل ہے، جو علماء کرام ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ لوگ ہیں، وہ زیادہ اچھے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو مشتعل رہتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، کاٹنے اور مارنے کی بات کرتے ہیں۔ آخر یہ ہے چہرہ ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلام لوگوں کو جلانے کے لیے نہیں آیا، واہ واہ بلکہ اسلام لوگوں کو جلانے کے لیے آیا، واہ واہ، زندہ کرنے کے لیے، کیا زندہ کرنے کے لیے آیا، لوگوں کو مارنے کے لیے ہی نہیں آیا۔ کسی نے مجھے جو کہا کہ اللہ آگ کا عذاب ہے اس سے ڈراتا ہے، اور یہ تو دھمکی ہے، مارنا مقصود ہے۔ میں نے کہا نہیں، انسان اور رب میں فرق ہے۔ انسان جب کسی کو ڈراتا ہے، دھمکی دیتا ہے تو اسے مارنا مقصود ہوتا ہے، اور جب رب انسان کو جہنم سے ڈراتا ہے تو اسے جہنم سے بچانا مقصود ہوتا ہے کہ تم اس راستے پر مت جاؤ، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار جو پند و نصائح کیے ہیں، لوگوں کو ڈائریکشن دی ہے، وہ جنت کی ڈائریکشن دی ہے اور جہنم سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مزاج رحیمی ہے، جسے اس نے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری ساری صفات پر جس صفت کا غلبہ ہے وہ صفت رحمت ہے، لہذا رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو جلایا جائے، اسے زندگی دی جائے اور اسے جہنم سے بچایا جائے، خرابیوں سے بچایا جائے۔ جہنم تو ظاہر ہے مرنے کے بعد جب ایک
قائم ہوگی تب ہوگی، لیکن اللہ نے اس دنیا کی خرابیوں سے بھی انسان کو بچایا ہے۔ وہ کس طرح؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو بے راہ روی سے بچایا ہے اور بچانے کی تلقین کی ہے۔ اور اسلام ہی سارے مذاہب و ادیان کے دین کے تو جمع ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ دین تو فقط اسلام ہے، لیکن جب میں بات کرتا ہوں مذاہب کی تو اسلام ہی سارے مذاہب میں وہ واحد مذہب ہے، اور سارے صحائف میں قرآن ہی وہ واحد صحیفہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس کسی نے ایک انسان کو بچا لیا، انسان کی بات کی گئی ہے، مسلمان کی نہیں، جس کسی نے ایک انسان کو بچا لیا گویا اس نے رب کی ساری انسانیت کو بچا لیا، سارے انسانوں کو بچا لیا، اور جس کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے تو گویا اس نے رب کی ساری انسانیت کو کچل ڈالا، قتل کر ڈالا، اور پھر اس کی سزائیں سنائی گئی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی خاطر، میں کہتا ہوں نہیں، انہوں نے تو اللہ اور رسول سے جنگ کی ہے، واہ، معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اللہ رسول کا نام لے کے اللہ رسول سے جنگ کی۔ اگر میں کہوں گا، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے گفتگو کریں، اگر یزید نے نعرہ تکبیر لگایا امام حسین کو قتل کرنے کے لیے تو بظاہر تو وہ نعرہ لگا رہا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا تھا، اسلام سے جنگ کر رہا تھا، بانیان اسلام سے جنگ کر رہا تھا بعین۔ اسی طرح اگر کوئی وہ نعرہ جو عشق رسول کی نشانی ہے اگر کوئی غلط موقع پر لگاتا ہے تو یقینی طور پر وہ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہا ہے، دو معنی میں، ایک تو یہ کہ غلط کام کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ غلط کام کے ساتھ اللہ رسول کا نام لے رہا ہے، تو ڈبل جرائم ہو گئے، یہ ڈبل جرائم ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ روش جو چلی ہے 30-35 سال پہلے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں بھی ان کی رائے سے بالکل متفق ہوں کہ یہاں پر بہت اسموتھلی چل رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ باقاعدہ وہ مذہبی طبقات جو لوگوں کو رول کرتے تھے اور جو امن کے دائی تھے، ان کو باقاعدہ، چونکہ صاحب وہ کسی ایک شخص کی پرستی نہیں کر رہے، لہٰذا ان کو توڑ کر لسانیت کو فروغ دیا گیا، مذہبی تعصبات لوگوں میں اجاگر کیے گئے۔ اب سوال یہ کہ اس کا حل کیا ہے، اس فصل کو کاٹنا کیسا؟ میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کی تاریخ تو پرانی ہے، گویا کہ 35-40 سال کے عرصے میں ہم اس فصل کو اگتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مگر عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، تو وہ اس وقت بھی تو ایک فصل لگی ہوئی ہے نا، آج بھی تو اس کی کاشتکاری ہو رہی ہے۔ میں لوٹ کر آؤں گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید، الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم نے بنیاد یہ بنائی ہے، موضوع عنوان یہی ہے کہ کیا آگ کا عذاب دیے جانا دنیا میں کسی بھی انسان کے تحت مناسب ہے؟ کسی بھی طور سے ہو سکتا ہے، کسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے، قوانین میں کل کو کوئی شرط ایڈ ہو جائے ایسی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ہو جائے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بھی ہے، کیونکہ سیالکوٹ والا واقعہ ہو اور اس سے بعد بھی بہت سارے واقعات میں گمان میں رکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے ہو، میں بدگمانی کر رہا ہوں، مگر کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ ایسے ڈیولز ہیں جو بچے دے رہے ہیں، جو کہیں نہ کہیں سے بچے نکل رہے ہیں، تو ظاہر مشکلات ہوں گی۔ میں گفتگو کر رہا تھا یہاں پہ، ڈاکٹر صاحب سوال آپ سے پوچھتا ہوں اس لیے کہ آگ اور اس کی پنشمنٹ، اسلاف سے اگر ہم دیکھیں ماضی میں جا کے کسی نے کسی کو دی ہے کہ اسلام کسی بھی طور سے اس کو سزا کے تحت قبول کرتا ہے، دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام کے اندر آگ کی سزا کا، پنشمنٹ کا کوئی ایسا کنسپٹ نہیں ہے اس دنیا میں۔ ہاں، اسلام نے جو عقیدہ آخرت دیا ہے اس کا اہم جز جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نذیر بھی ہے۔ آپ نے ڈر سنایا ہے، ٹھیک ہے نا، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اب سارے عالمین کے لیے نذیر بن کر آئے، وہیں سارے عالمین کے لیے بشیر بن کر آئے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو میں مبشرہ کا ترجمہ کروں گا، جنت میں پہنچانے والا بنا کر بھیجا، نذیرہ جہنم سے بچانے والا بنا کر بھیجا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات بیان کی، آگے بھی اور بیان ہوئی، لیکن آپ کے سوال کے تناظر میں اسلام میں ایسی کوئی سزا نہیں۔ اسلام میں باقاعدہ جو ہے وہ اسٹوننگ کی سزا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اسلام کی پوری ہسٹری کے اندر 2 سے زیادہ مرتبہ نہیں دی گئی، اور 2 مرتبہ سزا ہوئی اور اس کے بعد سارا معاشرہ ٹھیک۔
اسلام میں جو ہے مخصوص چوری اور اس کی مقدار کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو چند اسلام کے اوائل دور کے اندر چند ٹنڈے تو نظر آئے لیکن معاشرے سے چوریاں ختم ہو گئی. اس کے بعد ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور اسلام میں اس کے ساتھ کوڑوں کی بھی سزا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسلام کے اندر جس طرح میں نے آگے چل کر کہا کہ اگر وہ لوگ جو زمین میں فساد کریں, قرآن نے کہا جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, وہ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ان کی سزا کیا ہے, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویقطعون, کہ ان کا ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دیا جائے مخالف سمت کی, ان کا پیر کاٹ دیا جائے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اور ان کو اپنی زمین سے بے دخل کر دیا جائے, لہذا جھلا وطن کر دیا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب شدید. جی ہاں, یہ دنیا میں ہلکا عذاب ہے, آخرت میں شدید عذاب ہوگا. لہٰذا اسلام کی یہ سزائیں ہیں. اور آگ کا جو عذاب ہے وہ اسپیسیفکلی قیامت کے لیے اور اس کے بعد جو سزا اور جزا کا نظام قائم ہوگا اس کے بعد رب کائنات نے رکھی ہے. لیکن اس کے برعکس ہمیں کوئی بتایا گیا کہ اگر کوئی انفارچونیٹ ایسا حادثہ ہو جائے اور ایک کلمہ گو مسلمان کسی آگ میں جل کر اگر وہ جاں بحق ہو جاتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہادت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. اچھا, کلمہ گو مسلمان. کلمہ گو مسلمان. اچھا, میں ایسی چلتے پھرتے پوچھ لیتا ہوں, جلنے والا مظلوم ہو مگر مسلمان نہ ہو, ناحق قتل کیا گیا, اس کے لیے بخشش کی گنجائش ہے؟ دیکھیے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے, اس لیے کہ اس کے متعلق ہمیں تعلیم نہیں کیا گیا. اور یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر کسی شخص نے کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں جو ابدی لوگ قرار دیے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو ان المجرمین, وہ مجرم جو کہ کلمہ, دو قسم کے مجرم, ایک تو کلمہ گو مجرم ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ایک وہ مجرم ہے جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا, شرک کرتے رہے. تو جہنم کا ولہم عذاب مقیم, وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. خالدین فیہا ابدا, جہنمی جہنم میں جا کے ابدی ہو جائے گا, جنتی جنت میں جا کے ابدی ہو جائے گا. اور موت کو ایک مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب ہمیشہ کے لیے تمہیں کسی کو موت آئے گی, موت نہیں آئے گی, نہ جنتیوں کو نہ جہنمیوں کو. تو یہ جو جہنم کا عذاب ہے, آگ کا عذاب. لیکن اگر کوئی اس دنیا میں کسی ناحق ذمی کو, ٹھیک ہے نا, ذمی کو ہم یہ کہیں گے, سری لنکا کے جو شہری تھے ان کا نام کمارا جو بھی تھا, ان کو جو وہ ذمی تھے, ٹھیک ہے نا, وہ ایگریمنٹ کر کے وہ مائیگریٹڈ تھے, ذمی کا مطلب امانت میں تھے, ہماری ذمہ داری میں تھے, مائیگریٹڈ تھے. لہٰذا فرمایا سرکار نے ایسے کسی نے ذمی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. اور اسلام, ہاں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ دنیا کی سزا ہے. ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کسی کو قصاص میں قتل کروا دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بخشش کی جو ہے وہ دعا نہیں مانگ سکتے. بخشش کی دعا اس کے لیے نہیں مانگ سکتے جس نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ پڑھنے والا اگر شخص, ایک وہ ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھا, ٹھیک ہے نا, ایک وہ شخص ہوتا ہے جس نے کلمہ تو پڑھا لیکن کلمے کی اہانت کی ہے. میں اس کی مثال یزید کی شکل میں دے دوں. خوب. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرتا ہوا نظر نہیں آتا. بے شک. ٹھیک ہے نا. لیکن ایسا شخص جس نے جرم کیا اس دنیا میں لیکن کلمے کے ساتھ انتقال کر گیا تو اس کے لیے تو یقیناً دعائے مغفرت کی جائے گی جو بھی کرنے والے ہوں. اور آخرت میں معاملہ اللہ کے ساتھ بہت سخت عذاب ہے یقیناً طور سے, مگر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. علامہ صاحب, ایک سزا ہمیں کتابوں میں سننے کو ملتی ہے, غالباً اصول کافی کی روایات ہیں جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بطور خلیفہ راشد کسی کو سزا دے رہے ہیں جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کی ربوبیت کے قائل ہیں, خدا مانتے ہیں معاذ اللہ, تو آپ نے ان کو آگ میں جلایا ہے. گویا یہ صحیح ہے, اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس میں آگ میں جلانا کیسا ہے؟ کافی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس میں جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی کو اگر فرض کرے کوئی سزا قرآن و سنت میں بیان بھی ہوئی ہے تو کیا یہ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ جس پہ چاہے جاری کر دے وہ سزا؟ بالکل نہیں. یہ ہر انسان کو حق نہیں ہے. جب ایک ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, ایک حکومت کی بات کرتے ہیں, ایک جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیوں ایسا ہوتا ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اصل وجہ یہ ہے کہ جب عدالتی نظام پر اعتماد نہ رہے اور جب عدالتیں جو ہیں ایک ٹاور گرانے کے لیے تو بہت جو ہے ان کے لیے وقت بھی ہے اور اس کے لیے آرڈرز بھی ہیں. ابھی اتنے 40 سال سے لوگ قتل ہوئے, مارے گئے, ایک ٹاور سے ایک انسانی زندگی تو کم از کم افضل ہے.
یہ یہاں جو رحمت للعالمین کی رحمت کا اب وہ ٹاور ہے ایک آدمی جو ہزاروں لوگ جو قتل ہو گئے پاکستان میں، ان کے لیے کون سا ایکشن انہوں نے کیا؟ اچھا یہ بھی سوال میرا آپ سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ جس جسم کو اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے، خلقت بیدیہ، اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا؟ آغا جان، یہ تمام جو سزائیں ہیں نا، یہ سب کی سب سزائیں انسان کو تطہیر کرنے کے لیے ہیں، اگر وہ پاکیزہ ہو جائے اور جنت میں جائے۔ اصل اس کی جگہ جنت ہے، ٹھیک ہے، بقیہ تمام چیزیں اس کو جنت کی طرف لانے کے لیے ہیں۔ یہ سزا بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص کا ہاتھ جو ہے وہ فاسد ہو گیا، ڈاکٹرز کہتے ہیں کاٹ دو ورنہ پورا جسم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو کاٹ دیا جاتا۔ اب کوئی کہے کہ یہ سزا ہے، اس کو اگر نہیں کاٹیں، اس بندے کو سزا نہیں، تو پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ ہم نے اس وقت روک تھام نہیں کی جب قتل و غارت گری پاکستان میں شروع ہوئی، تشدد شروع ہوا، اس وقت سب تماشا دیکھتے رہے۔ اب جب وہ ایک تناور درخت بن گیا ہے، اب اس کو کیسے کاٹا جائے، اب اس کے لیے کیا ہو، ابھی بھی آپ دیکھیں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک ہفتے کے بعد نہ میڈیا پہ یہ موضوع آئے گا دوبارہ، ٹھیک ہے، سب لوگوں کی بھڑاس نکل جائے گی۔ بھڑاس نکال رہے ہیں لوگ، جی، بھڑاس نہ نکالیں بلکہ پریکٹیکل کریں۔ مگر ریلیاں کیوں نہیں نکل رہی اب؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اب کوئی ریلی نکالنے والا نہیں ہے کنڈولنس میں، احتجاج کرنے میں، اور کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ شان رسالت کا غلط، ناموس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، یہ اصل مذہب نہیں ہے۔ اصل مذہب یہ ہے کہ ہم شان پہ تو کمپرومائز نہیں کر سکتے، مگر اس طرح کی حرکت کو قابل قبول نہیں سمجھتے، کیوں نہیں نکل؟ بالکل، کم از کم احتجاج ہونا چاہیے کہ یہ جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے رسول گرامی کے نام کو، خدا اور قرآن کے قوانین کو غلط استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے، میں نے بھی عرض کیا کہ دیکھیں جو اسٹیٹ ہے، اب ہر آدمی یہ کام کرنے لگ جائے، اور یہ پہلا نہیں تھا۔ آگ کی نوعیت کا تو پہلا ہے، اس نوعیت کے بہت کیوں آگ کی نوعیت کے کئی ہیں اسی پاکستان میں۔ اچھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے 2012 یا 13 تھا، ابھی یاد نہیں ہے، ایک بندہ خدا جو ہے وہ پنجاب میں، وہ بعد میں پتہ چلا کہ ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں تھا، اس کو پکڑ لیا ہے مولوی صاحب نے، قرآن کو جلایا ہے اور اس کو جو ہے پرچہ کٹا کے ڈال دیا، لوگ آ گئے، اس کے بعد میں اس کو جلا کے مارا پاکستان میں۔ اچھا، یہ پہلا نہیں، کس نے کہا اس پہ احتجاج نہیں بنتا؟ میں آپ سے بتاؤں کہ میں اس واقعے کو دوسرے واقعہ سے مختلف نظر سے نہیں دیکھتا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعہ جہاں نیوزی لینڈ کے اندر 100 سے زائد مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا حالت نماز کے اندر، وہ کینیڈا جس کے اندر ڈاکٹر سلمان کو فیملی کے ساتھ ٹرک چڑھا کر بدترین مذہبی دہشت گردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا، میں اس واقعے کو اس سے مختلف نہیں دیکھتا کہ روز ہماری فلسطینی مائیں اور بہنیں آگ میں زندہ جلائی جا رہی ہیں، ان کو پورا بم مار کر، میزائلز مار کر پوری ان کی عمارتوں کو آگ جلایا جا رہا ہے۔ میں اس واقعے کو اس سے بھی مختلف کر کے نہیں دیکھتا، مختلف نظر سے، کہ جہاں کشمیر کے اندر روزانہ مسلمانوں کی بچیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ایک تسلسل ہے ہلاکت کا، میں اس واقعے کو اس سے بھی علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتا کہ ایک گائے کا گوشت کاٹنے پہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ میں اس کو اس سے بھی مختلف کر کے نہیں دیکھ سکتا کہ روہنگیا مسلمانوں کو زندہ ان کی کھالیں نکالی جاتی ہے، اور بالکل جس طرح جانوروں کو کاٹنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد کھالیں نکالی جائے، اس طرح کھالیں نکال کر اور ان کو باقاعدہ درختوں پہ لٹا دیا جاتا ہے اور ان کی گوشت کے تکے بنائے جاتے ہیں۔ تو میں اس واقعے کو ان سے مختلف کر کے نہیں، اور اس واقعے کو میں اس سے بھی مختلف کر کے نہیں دیکھ سکتا کہ کراچی میں بندر روڈ کے اوپر 6 وکیلوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، پوری مارکیٹ کو وہاں پر جو ہے وہ آگ جلا کر دیا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اسلام اور نان اسلام کی، غیر اسلام کی بحث نہیں ہے۔ اگر ذرا سا فرق ہے، رحمت للعالمین کے نام پہ تو واقعات نہیں ہوئے نا، یہ کسی نے شان رسالت کے نام پہ تو نہیں کیا نا۔ نہیں، میں آپ سے بتاؤں کہ آپ یہ بتائیں، نیوزی لینڈر نے جو مارا تھا وہ کس لیے مارا تھا؟ اس نے مذہب کا نام استعمال کیا، لبیک یا رسول اللہ تو ایک الگ چیز ہے، میں بتا رہا ہوں مذہبی تعصب میں مارا۔ یہ جتنے بھی واقعات بتا رہا ہوں اس کے تناظر کے اندر مذہب رہا ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو، جین مت ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ جوڈیزم فلسطین میں کر رہا ہو، چاہے کوئی اسلام کے نام پر یہ کر رہا ہو۔ تو اب میں آپ کے سوال کی جواب کی طرف آتا ہوں، یہ ساری ایک اینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے پوری دنیا کو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، غلام کے بدلے غلام، اور قصاص لو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر ڈبل جرم ہوا ہے، ایک تو یہ کہ ایک انسان کو قتل کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر کوئی فرض کیجئے، اگر کوئی پی ٹی آئی والا
اگر وہاں پر کھڑا ہو کے اگر کسی کو قتل کر کے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے گا تو کیا ہم اس نقطہ نظر سے کہ عمران خان کا نعرہ لگایا ہے اس نے تو کیا ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں گے؟ نہیں، بالکل ہمدردی تو نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کر کے لبیک یا رسول اللہ کا جس سے ان کا تعلق نہیں اگر جھوٹا نعرہ لگایا تو ان کو 2 سزائیں ملنی چاہیے۔ ولنس تو بہت سارے تھے۔ ایک تو، اور میں آپ کو یہاں بتاؤں گا کہ اسلام تو یہ ایک عمارت کی بات کر رہے تھے، بڑا المیہ ہے اس شہر کے اندر کہ عمارت کے جو بے دخل مکین ہے ان کے لیے وسائل نہیں ہے، لیکن عمارت گرانے کے لیے 20 کروڑ کے وسائل آ جاتے ہیں۔ اور میرے نبی نے تو یہ فرمایا تھا والذی نفسی محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، اے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، اے کعبہ تیری عظمت اللہ کے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن جان لے ایک مومن کی خون کی حرمت سے بڑھ کر اے کعبہ اللہ کے نزدیک تیری حرمت نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، مثالیں یہاں پہ بہت ساری دی جا رہی ہیں۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آتا ہوں۔ ولنز بہت سارے تھے سیالکوٹ کے واقعے میں، بہت سارے ولنز تھے، کس کی طرف اشارہ کروں؟ نعرے کیا تھے مجھے نہیں جانا، اس پہ سیاسی بیک گراؤنڈ مذہبی بیک گراؤنڈ کیا تھا مجھے نہیں جانا، مگر ہاں ولن ایک تھا، ولن ایک نہیں تھا، ہیرو ضرور ایک تھا۔ میں اس کا تعارف ضرور کہوں گا۔ آج وہ وزیر اعظم کے ساتھ ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے، ملک عدنان صاحب بہت اچھا کام کر رہے تھے۔ آپ مجھے سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ نے ڈیفینڈ کیا، کوشش کی اپنے طور سے، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لوٹ کر آئیں گے، اس سے بات کریں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خواتین و حضرات، عزیزان من، خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ الف لام میم میں آگ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آگ کا لگا دینا، آگ کو چلانا اور پھر سزا دینا کسی کو آگ کی، مجھے نہیں معلوم آپ کو تاریخ میں کس زاویے سے نظر آتا ہے، مگر میں تو اس نبی کا امتی ہوں جس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اور جس کے آنے سے قبل ہی جتنے بھی چراغ تھے کیسر و کسرا کے جن میں آگ لگی ہوئی تھی، آگ جل رہی تھی، وہ بجھ گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ آگ بجھانے آیا ہے، یہ رحمت کو جلانے آیا ہے، یہ پیار اور محبت کا پیغام لے کر آیا ہے، اور یہ پیارا نبی ہے، یہ ہمارا نبی ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوئی ہے کہ میں تاریخ میں سخت ترین لوگوں کی مثال دے سکتا ہوں۔ چنگیز خان بڑا ظالم تھا، ہلاکو خان بڑا ظالم تھا، مگر یہ وہ نہیں تھا جو ہم ہیں، کیونکہ ہم اس سے زیادہ ظالم ہیں اور ہمارے لیے زیادہ ڈبل عذاب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کا نعرہ لگا کر کسی پہ چنگیز خان والا رویہ برتیں، یہ زیادہ عذاب اور سختی کے لائق ہے، قابل ہے، اور اس پہ دگنا جرائم ہے۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے آج کے پروگرام میں، ڈاکٹر صاحب سے میں نے گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی طرح کے دیگر معاملات ہم آگے یقینی طور سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہوگا، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ آپ کو دشمن کی سازش نظر آ رہی ہے کہ دشمن ہمارے مائنڈ سیٹ ایسے کر چکا ہے کہ مس یوز آف دس آنریبل اینڈ گریسفل تھنگ، اور دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے آس پاس کے ممالک سے تعلقات خراب ہوں، اسلام کا ایسا امیج جائے کہ لوگ مذاق اڑائیں یہ مسلمان ہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ اسلام لے کر آ رہے ہیں یورپ میں، دیگر ممالک میں، یہ ایک بدنما داغ نہ بن جائے گا؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ کفار نے ہماری چند ویکنیس دیکھی، آج سے نہیں، اگر آپ آٹومن امپائر یا اس سے بھی پہلے چلے جائیں، عباسین کے دور میں، تو ہر دور کے اندر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کچھ ٹولز یوز کیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ اسلام کو کمزور کرنا ہے، قرآن میں کوئی ایک ایسی آیت ڈال دو جس سے قرآن میں تحریف ممکن ہو سکے۔ اب اس کا قرآن کا حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی ساری کوششیں آج تک کامیاب نہیں ہو سکیں، لیکن مسلمانوں کو اشتعال دی۔ یہ اشتعال جو ہے نا، یہ بڑا ظالم چیز ہے۔ کسی نہ کسی ٹولز کو یوز کر کے جو سینسٹیو ہو، مذہب بڑا سینسٹیو معاملہ ہے ہر شخص کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا فالوور ہو، اس کے مذہب کو اگر آپ حرف تنقید بنائیں گے تو وہ اشتعال آنا ہی آنا ہے، اس لیے کہ مذہب جو ہے نا آپ کے لاشعور میں ہے، اور جب لاشعور کے اندر کوئی گالی پڑے تو وہ شعور کو ٹیک اپ کر لیتا ہے اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس، اور جب شعور آپ کے پاس نہ آ جائے اور لاشعور آپ کا امام بن جائے، پھر ایسی چیزیں ہوتی ہی ہوتی ہیں، یہ ہر معاشرے کے اندر، ہر مذہب کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی گئیں، اور باقاعدہ اورینٹلسٹ مستشرقین نے کتابیں لکھی۔ اس لیے اقبال نے کہا وفاق کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں، کب نہیں ڈریں گے؟ جب عشق محمد مصطفیٰ ان کے بدن میں ہوگی، لیکن اگر یہ نکل گئی تو پھر اسلام حجاز و یمن میں باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس کا توڑ ہمارے ہر دور کے فکری علماء کرام نے کیا ہے، ہمارے دانشوروں نے کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ شیعہ اور سنی، یہ ایک بہت بڑا ٹولز ہے، پوری دنیا میں یوز کر کے باقاعدہ لڑا کر اسلام کو کمزور کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو باہم دست و گریباں کیا جاتا ہے۔ اب الحمدللہ ہم لڑ کر ایک دوسرے کو مار کر، شاید مجلس عمل بنی، پھر ملی یکجہتی کون سے مولانا شاہ مدنوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہم اس نتیجے پہنچے تھے کہ نہیں بھائی،
آپس میں مت مارو، اس لیے کہ اگر کوئی کافر آپ کو بمبارڈمنٹ کرے گا وہ اس پہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، حقیقت یہ وہ سجیل نہیں ہے جن پر لکھا ہو، یہاں پر وہ سب کو مارے گا، حق ہے، ٹھیک ہے نا، شیعہ بھی مرے گا، سنی بھی مرے گا، لہٰذا آپ چھوڑ دو۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم اس چیز کے دائی ہیں کہ اپنے اپنے مکتبہ فکر میں اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسرے کا چھیڑو مت، لیکن اب اس کے اوپر آگ لگا کر باقاعدہ تیل ڈال کر آگ لگائی جاتی ہے تاکہ ایک دوسرے سے باہم دست و گریبان ہو۔ یہ بڑے بڑے ٹولز ہیں، لیکن اب یہ اسموتھ چل رہا تھا تو نیا ٹولز کیا لایا گیا؟ انہوں نے دیکھا کہ جناب آج کل ختم نبوت کے بڑے معاملات چل رہے ہیں اور تحریکیں چل رہی ہیں، اس کو کس طرح یوز کیا جائے؟ تو باقاعدہ میں سمجھتا ہوں اس کو پروب کرنا چاہیے، پری پلان سب کچھ کیا گیا ہے، اور اس کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کو پامال کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے اطراف و اکناف میں آج کل پیس تھا، افغانستان پیسفل ہو رہا تھا، ایران اور افغانستان ایک دوسرے کے معاملہ سیٹل کر رہے تھے، لہذا اب کیا چیز لائی جائے؟ تو اسلام کو، مسلمان کو اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور اسلام کو متہم کرنے کے لیے تہمت لگانے کی حق کی جائے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا، جو ٹولز بنے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو ڈبل سزا ملنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ حرمت انسانیت کو پامال کیا، اور اسلام حرمت انسان کو بلند اقدار دینے کے لیے آیا تھا، بقائے آدمیت بن کر آیا تھا۔ بہت اچھے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جبیر راٹھور صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، خواتین و حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بہت سارے لوگوں سے اختلاف ہے، اعتراض ہے، یقینی طور سے میں اپنی ذاتی حیثیت میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ توہین رسالت کا پرچہ کٹنا چاہیے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس کا مس یوز کیا ہے، وہ زیادہ اس کے سزاوار بھی ہیں، مگر ساتھ ساتھ ایک ایسا شخص بھی، اور بہت سارے ایسے شخص ہیں جو میری اور آپ کی طرح ہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اس پورے معاملے میں سیلفی لے رہے تھے، جلتی ہوئی لاش کے آگے کیمرہ رکھ کر اپنی فوٹو کے آگے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم گواہ ہیں، شریک ہیں، لطف لے رہے ہیں، شاید پکچر اپلوڈ ہوگی تو واہ واہ آئے گی، لوگ پھول پھینکیں گے اور آپ کو ہیرو بنا دیں گے۔ سوسائٹی اگر ایسوں کو ہیرو بنائے گی تو پھر وہ خود زیرو ہیں۔ ہم آپ سے اجازت لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کی امان میں رہیں وہ لوگ جن کو آپ نے اور اللہ کے رسول نے امانت دی ہے، آپ کی ذمہ دیا ہے، جو ضمنی ہے، ان کا خاص طور پہ خیال رکھیں گے آپ۔ اللہ کی امان میں۔